بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہوں گے اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خاندان اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں گے اور بخیر و عافیت بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خوشیاں تا دیر سلامت قائم و دائم رکھے اور ان میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ ولاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہوگی کہ آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے کومنٹس کے جواب فردر دے سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے موضوع کی جانب۔ آج ایک مختصر سا ویڈیو میں نے بنایا ہے اور یہ ویڈیو جو میرے ہمیشہ جو میں پروگرام کرتا ہوں ان سے بہت مختلف ہے، کیونکہ میرے بہت سے سامعین اور میرے بہت سے دوست احباب کی یہ خواہش رہی ہے کہ میں کچھ اور موضوعات پر بھی بات کیا کروں، تو ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پی ٹی اے کے چیئرمین کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا اور بلکہ پالیٹکس پر ہی کوئی بات نہیں کر رہا۔ آج میرے موضوع کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کو کوئین آف سنکنگ شپس کہا جاتا ہے یا ڈوبتے جہازوں کی ملکہ بھی کہتے ہیں۔ ڈوبتے جہازوں کی انسنکیبل کوئین، ڈوبتے جہازوں کی نہ ڈوبنے والی ملکہ۔ یہ ٹائٹل ایک ایسی عورت کو دیا گیا تھا کہ جو پیشے کے اعتبار سے نرس تھی اور اس کا نام تھا وائلٹ جوزف۔ وائلٹ جوزف مشہور زمانہ بحری جہاز ٹائٹینک میں سفر کرنے والے تقریباً 3000 کے قریب مسافروں میں سے ایک تھی، اور وائلٹ جوزف نے 1998 میں ایک کتاب اپنی سوانح عمری کی صورت میں شائع کی تھی۔ وائلٹ جوزف پر بات کرنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے، ظاہر کوئی خاص وجہ ہوگی تو اس موضوع کو میں نے اپنایا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ خاتون، جیسے کہ اس کے ٹائٹل سے میں نے آپ کو ٹائٹل میں بتایا ہے کہ اس کو کیا لقب دیا گیا تھا، تو یہ خاتون 3 ڈوبتے ہوئے جہازوں سے ہمیشہ زندہ بچ نکلی اور ان میں سے ایک جہاز ٹائٹینک بھی تھا۔ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اور پتہ چل گیا کہ یہ جہاز اب اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے اور لائف بوٹس اتاری جا رہی تھی، تو وہاں پر ترجیحی بنیادوں پر عورتوں اور بچوں کو فوقیت دی گئی کہ پہلی لائف بوٹس جو ہیں وہ عورتوں اور بچوں کے لیے مختص ہوں گی اور ان کو اس میں جگہ دی جائے گی۔ جب تمام لائف بوٹس عورتوں اور بچوں کی چلی گئی تو ایک لائف بوٹس ٹائٹینک کے ڈوبتے وقت بالکل آخری لمحات میں اس لائف بوٹ میں وائلٹ جوزف کو جگہ ملی اور اس طرح وہ زندہ بچ گئی۔ اس لائف بوٹ کے بارے میں بعد میں آگے بتاتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ نہ تو وائلٹ جوزف کے لیے اس قسم کا پہلا واقعہ تھا اور نہ ہی آخری۔ جب ٹائٹینک سے عورتوں اور بچوں کے لیے آخری لائف بوٹ اتاری گئی تو آخری لائف بوٹ میں صرف ایک عورت اور ایک بچہ سروائیول کے وقت موجود تھے۔ تو جہاز کے آفیسرز نے آوازیں لگائیں کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بچہ باقی رہ گیا ہے تو اسے لایا جائے۔ کافی دیر کے بعد ایک عورت جہاز کے آفیسر کے پاس نمودار ہوئی اور اس کو یہ بتایا کہ وہ جہاز کے مسافر نہیں ہے بلکہ جہاز کے عملے کی ایک فرد ہے۔
تو کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس آفیسر نے کہا کہ کیونکہ بوٹ میں گنجائش موجود ہے اس لیے وہ اس میں جا سکتی ہے، اور یوں وائلٹ کی جان بچنے کا سامان پیدا ہوا اور اس کی جان بچنے کے لیے ایک راستہ بنا۔ جب 1998 میں، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی سوانح عمری شائع ہوئی تھی، تو اس کی سوانح عمری جس وقت شائع ہوئی تو اس وقت دنیا میں لوگوں کو علم ہوا کہ وہ نہ صرف ٹائٹینک بلکہ 3 اور بڑے بحری جہازوں کے حادثات میں بھی بچ نکلی تھی۔ وائلٹ نے بتایا کہ ٹائٹینک میں لائف بوٹ پر سوار ہوتے وقت ایک بچہ بھی اس کے حوالے کیا گیا تھا، اور کیونکہ اس وقت بہت افراتفری کا عالم تھا تو اس افراتفری میں اس بچے کی ماں جو ہے نا وہ نہیں مل رہی تھی، وہ کہیں افراتفری میں کھو گئی تھی۔ حادثے کے بعد ایک اور جہاز نے لائف بوٹس میں بچنے والے لوگوں کو، اس میں سوار مسافروں کو بچا کر نیو یارک پہنچایا۔ تو جب یہ نیو یارک پہنچی تو وہاں ایک عورت روتے ہوئے آئی اور وائلٹ کے ہاتھوں سے اس بچے کو چھین کر چلی گئی، اور کوئی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، بس بچے کو چھین کے چلی گئی۔ تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ شاید اس بچے کی ماں تھی۔ وائلٹ کے ساتھ بحری جہاز کا پہلا حادثہ ٹائٹینک والے حادثے سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، جب وہ جہاز ڈوبا جس میں وائلٹ بھی سوار تھی۔ لیکن وائلٹ نے اس حادثے کے بعد بحری جہازوں کا سفر ترک نہیں کیا، اور ٹائٹینک کے حادثے کے بعد بھی وہ سمندری سفر کرتی رہی۔ ٹائٹینک کے بعد ایک اور بحری جہاز بارٹینک کو بھی سمندر میں حادثہ پیش آیا اور وہ ڈوب گیا۔ یہ جہاز صرف 55 منٹ کے اندر ڈوبا تھا، یعنی کہ اس جہاز کو ڈوبنے میں صرف 55 منٹ لگے تھے، لیکن اس میں بھی وائلٹ جو ہے نا وہ زندہ بچ گئی۔ بارٹینک کی پہلی 2 لائف بوٹس میں سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس جہاز سے 2 پہلی لائف بوٹس اتاری گئی تھی وہ ذرا جلدی میں اتاری گئی تھیں، تو اس وجہ سے ان 2 لائف بوٹس کو جہاز کے جو پروپیلر تھے، جہاز کے پنکھے جن کو پروپیلر کہا جاتا ہے، وہ لائف بوٹس ان کی طرف کھینچتی چلی گئیں اور اس کے مسافر پنکھوں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ منظر وائلٹ اور جو نے دیکھا۔ اس کی جو دوسری لائف بوٹ تھی اس میں بھی 3 افراد سوار تھے، اور اتفاق یہ کہ یہ تینوں افراد وہی تھے جو ٹائٹینک کی تباہی کے وقت بھی ٹائٹینک میں سوار تھے، اور اس حادثے میں یہ تینوں بچ گئے۔ ان میں سے ایک وائلٹ تھی، ایک آرچی جوول، اور تیسرے کا نام جان پرس تھا، اور یہ تینوں بارٹینک کے حادثے میں بھی بچ گئے۔ وائلٹ کہتی ہے کہ اس نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی بوٹ جو ہے وہ پروپیلر کی طرف کھنچتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تو اس نے آرچی جوول اور جان پرس کے ساتھ لائف بوٹ سے چھلانگ لگا دی، یعنی کہ اس لائف بوٹ کے جو تینوں مسافر تھے ان تینوں نے لائف بوٹ سے چھلانگ لگا دی اور جہاز کے پنکھوں میں پھنسنے سے بچ گئے۔ لیکن اس دوران وائلٹ لکڑی کا ایک شتیر سر میں لگنے سے شدید زخمی ہو گئی، مگر قسمت نے تیسری بار بھی اس کا ساتھ دیا اور ایک اور لائف بوٹ نے اسے پانی سے نکال لیا اور اسے زندگی کی طرف لے گئی۔ وائلٹ کہتی ہیں کہ ان تینوں حادثوں میں تینوں بار اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، مگر تینوں مرتبہ موت اسے چھو کر گزر گئی۔ وہ ہمارا محاورہ ہے نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو تینوں مرتبہ موت کو اس نے بہت قریب سے دیکھا، موت اس کے بہت قریب آئی لیکن اس کو چھو کر گزر گئی۔ وائلٹ نے 1920 میں دوبارہ وائٹ سٹار لائن جو کہ ایک شپنگ کمپنی تھی اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور اتنے خطرناک واقعات کے باوجود بھی سمندر کے کام کو ترک نہیں کیا، سمندر کے کام جاب کو ترک نہیں کیا، اور وہ 40 سال تک بحری جہازوں پر خدمات سر انجام دینے کے بعد
ریٹائر ہوئیں اور ریٹائرمنٹ کے وقت وائلٹ جوزف کی عمر 62 سال تھی، 62 ایئرس۔ 1971 میں 1971 میں 83 سال کی عمر میں وائلٹ کا انتقال ہوا، اور وہ خاتون جس نے ہمیشہ بڑے بڑے حادثات میں موت کو شکست دی تھی، وہ ایک طبی موت مری اور ایک پرخطر زندگی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو سامعین، آج کے لیے میرا صرف یہی ایک ہی موضوع تھا، کیونکہ یہ بڑا مختلف قسم کا موضوع تھا، اس لیے میں نے دوسرے موضوعات اس کے ساتھ مکس کرنا مناسب نہیں سمجھے۔ زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کا ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔